لوگ مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے۔ ہم بات کریں گے آج اس مقدس بارگاہ کی جو پورے دیش نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک محبت کا پیغام دیتی ہے، امن شانتی کا پیغام دیتی ہے اور صوفی واد کو بڑھاوا دیتی ہے۔ وہ درگاہ جو صابر پاک مخدوم کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل خاصم خاص خلیفہ پیارے لاڈلے حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کہلاتی ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سجادہ نشین حضرت حافظ خواجہ سید معراج حسین صابری صاحب موجود ہیں، چونکہ عرس کی تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن پہلے ہم بات کریں گے درگاہ کی وہ فضیلت، کیا وشیشتا ہے درگاہ کی، کیا تاریخ ہے اس کو لے کر۔ حضرت کیا تاریخ ہے درگاہ کی، کس طرح کا مقام حاصل ہے حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہوں سے ہے اچھا منگتا شمس الدین کا، بادشاہوں سے ہے اچھا منگتا شمس الدین کا، فیض دیتا ہے دن و رات روزہ شمس الدین کا۔ اور صابری زینت کی، صابری گلشن کی زینت فخر ملت آپ ہیں، صابری گلشن کی زینت فخر ملت آپ ہیں، مخدوم علی کے لاڈلے شاہ ولایت آپ ہیں۔ اور میں اس موقع پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جو ایک بڑے جرت مند بزرگ ہیں اور خاموش مزاج بزرگ ہیں۔ الحمدللہ حضرت مخدوم علاء الدین علیہ السلام صابر پاک کے آپ جانشین ہیں، آپ صابر پاک کے واحد خلیفہ ہیں، واحد مرید ہیں۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صابر پاک کا جو فیض ہے وہ حضور خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے آستانے پر آ کر تمام اہل سلسلہ حضرات لوٹ کر لے کر جاتے ہیں۔ دن و رات صابر پاک کا فیضان وہاں سے جاری و ساری ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ جب آپ نے علم ظاہرہ حاصل کیا تو جب آپ کو علم روحانیت کی پیاس لگی تو آپ نے تمام مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن کہیں بھی آپ کی پیاس نہیں بجھی۔ تو اس دور میں حضرت بابا فرید مسعود گنج شگر اغیاث ہند کا بڑا زور و شور تھا۔ آپ بارگاہ بابا فرید میں گئے اور وہاں پر جب جا کر دیکھا تو وہاں پر تمام مریدین کے ساتھ بابا صاحب حلقہ ذکر کر رہے تھے۔ تو اس حلقہ ذکر سے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اعلان کیا کہ میرا صابر جس کو 12 سال کا عرصہ گولر کی شاخ پکڑے حالت استغراق میں 12 سال گزر گئے ہیں، لہذا کوئی ہے میرے مریدوں میں جو اس کا جلال جمال میں تبدیل کر دے۔ تو سب خاموش رہے، لیکن حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا حضور اس غلام کو اجازت بخشیے۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شگر نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تمام نماز کے بعد ورد و اذکار بتائے کہ جب آپ وہاں پر جانا تو فلاں نماز کے بعد یہ، یعنی کہ تمام نماز کے بعد کہ آپ کو ورد و اذکار کی تعلیم دی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بابا صاحب نے کہ شمس الدین بابا اگر تم سے اگر خدا کی قسم ایک ورد بھی رد ہو گیا تو صابر کا جلال تم کو جلا کر خاک کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد بابا صاحب نے اپنی زبان مبارک حضور خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی علیہ رحمہ کے منہ مبارک میں ڈالی اور حکم دیا کہ اس زبان کو چوسو۔ فقیر کی زبان تھی، اللہ والوں کی زبان تھی، اور تمام منزلیں انہوں نے طے کرا دی اور فرمایا کہ جاؤ اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ جب خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کلیہ شیخ کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں پر صابر پاک کو 12 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، حالت استغراق میں گولر کی شاخ پکڑے ہوئے۔ تو آپ نے جا کر آپ قرآن کی تلاوت فرمائی اور حضور صابر پاک حالت استغراق سے بیدار ہوئے۔ تو اس وقت صابر پاک نے فرمایا کہ کون؟ فرمایا کہ میں شمس الدین کے کون شمس الدین، میں آپ کا غلام اور بابا صاحب آپ کے پیر و مرشد کے حکم سے میں آیا ہوں، کیا چاہتے ہو کہ میں حضور کھڑے کھڑے میں تھک چکا ہوں تو میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔
بیٹھ جاؤ، لیکن حضور خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کھڑے رہیں وہ غلام بیٹھ جائے، یہ ممکن نہیں ہے تو گستاخی ہوگی۔ تو حضور صابر پاک نے فرمایا کہ چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے آپ کے جلال کو جمال میں جو تبدیل کیا وہ حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی نے کیا۔ اس کے بعد آپ کی بڑی بڑی کرامات ہیں۔ 24 سال مسلسل آپ نے حضور صابر پاک کی خدمت انجام دی، اس وقت میں کہ جب حد 12 کوس کے اندر انسان کی تو بہت دور کی بات ہے کہ جناتوں کی طاقت نہیں تھی کہ حدود 12 کوس میں گھس جائیں۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ 24 سال آپ نے مسلسل خدمت انجام دی حضور صابر پاک کی۔ تو صابر پاک نے آپ کو 6 سال کا حبس کبیر کرایا۔ اس وقت خدمت میں حضرت علیم اللہ ابدال موجود تھے، اور حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ شمس الدین اب تم حبس کبیر میں چلے جاؤ۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہاں تو گڈھا کھودنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو حضور صابر پاک نے اپنی شہادت انگشت سے زمین کی طرف اشارہ کیا، اور زمین چاک ہو گئی اور قبر نما ایک گڈھا کھود ہو گیا زمین میں۔ اور اس وقت علیم اللہ ابدال کے ذریعے صابر پاک نے حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کو اس حبس کبیر میں بٹھالنے سے قبل ایک روٹی اور 2 روٹی 1 پیالہ پانی کا عطا کیا، اور فرمایا کہ حضور کو جب پیاس لگے تو اس پانی کو پی لینا، اور بھوک لگے تو اس روٹی کو نوش فرما لینا۔ تو 6 سال کے بعد اس میں بھی کافی لمبی وہ ہے، لیکن میں شورٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو جب حضرت صابر پاک کے حکم سے حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کو باہر نکالنے کا حکم ہوا علیم اللہ ابدال کو 6 سال کے بعد، تو حضرت علیم اللہ ابدال دیکھتے ہیں کہ وہ پیالہ پانی کا اور روٹی ایسی ہی موجود ہے جیسے وہ 6 سال پہلے دی تھی۔ تو حضرت علیم اللہ ابدال نے فرمایا کہ حضور کیا آپ نے اسے نوش نہیں فرمایا؟ تو حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علیم اللہ ابدال میں خدا کی عبادت میں اتنا مصروف رہا کہ مجھے اس پیالے کے پانی اور روٹی کو بھی کھانے کا ٹائم نہیں ملا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کوئی ایک عام انسان ہو تو وہ ایک دن بھوکا نہیں رہ سکتا، لیکن یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے ہی اپنی پیاس اور بھوک کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت یہ تمام چیزیں تھیں، عبادت کا وہ منظر، وہ محبت کا مظاہرہ، لیکن فنا بقا کی وہ کون سی منزل تھی؟ بڑا لمبا واقعات گزرا، بڑا لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں۔ کس طرح کا واقعات تھا وہ فنا و بقا کی منزل کا؟ کیسے ولایت عطا ہوئی؟ کیسے یہ تمام منزل حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کی پوری؟ اچھا، یہ تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن میں شورٹ میں بتا دیتا ہوں فنا بقا کا واقعہ۔ جب حضور صابر پاک نے حضور خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کو 24 سال مسلسل خدمت کرتے ہوئے ہو گئے، تو اس وقت آپ صابر پاک نے آپ کو کچھ وصیتیں، کچھ نصیحتیں فرمائیں اور پانی پت کا شاہ ولایت کا مرتبہ عطا کیا۔ تو حضور خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی نے فرمایا حضور وہاں تو قلندر صاحب پہلے سے ہی موجود ہیں۔ تو صابر پاک نے فرمایا کہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو قلندر صاحب وہاں سے جا چکے ہوں گے، تو لہٰذا آپ نے چتور کے قلعے کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ جب تک تم وہاں نہیں جاؤ گے تب تک وہ قلعہ فتح نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اس دور میں آپ اس قلعے میں بطور فوجی شامل ہوئے، اور آپ نے وہاں بادشاہ آپ کی تلاش میں تھا۔ بڑا لمبے واقعہ ہے، اور کیونکہ اس وقت بادشاہ بھی نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے کچھ نشانیاں بتائیں حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کی۔ تو اس رات طوفان آئے گا اور سارے چراغ فوج کے گل ہو جائیں گے، راتیں اڑ جائیں گی، لیکن اس درویش کا نہ چراغ گل ہوگا نہ رات اڑے گی، اور وہ درویش وہ اپنی رات میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ تو ویسے ہی ہوا، طوفان آیا، ساری فوج کی رابطیاں اڑ گئیں، چراغ گل ہو گئے، لیکن حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چراغ روشن رہا۔ اور آج بھی سلسلہ چشت میں، سلسلہ صابریہ میں گھر گھر میں حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ چراغ کا آپ کا بڑا معاملہ ہے، اور جس گھر میں چراغ روشن ہو جائے تو الحمدللہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کے قدموں میں بادشاہ جا کر گر گیا، اور آپ نے وہاں پر دعا فرمائی، وہ قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فوج سے استعفیٰ دیا، کیونکہ یہ بھی وصیت تھی صابر پاک کی، جس دن قلعہ فتح ہو جائے گا
ہم اس دنیا کرامات ظاہر ہو جائے گی. ہاں جس دن ہم آپ سے یہ کرامات ظاہر ہو جائے گی اس دن ہم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں گے. تو آپ نے دعا فرمائی قلعہ فتح ہوا اور الحمدللہ کل استعفیٰ دے کر آپ کو بطور 2.25 روپے بادشاہ نے اس وقت نذرانہ ہدیہ پیش کیا. اس میں سے آپ نے حضور صابر پاک کے لیے کفن اور توشے کا سامان لنگی تہمت یہ سب خریدا اور آپ کلی شیخ کے لیے روانہ ہو گئے. تو راستے میں آپ کو علی اللہ ابدال سے ملاقات ہوتی ہے اور علی اللہ ابدال فرماتے ہیں کہ حضرت آپ ابھی یہیں موجود ہیں اور حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پاک کا انتقال ہوئے پردہ کیے ہوئے 8 دن کا عرصہ گزر گیا. تو آپ کو ایک ایسی ٹھوکر لگی, آپ گرے تھے اس مقام پر جہاں موجود تھے, لیکن آپ کو ہوش آیا کلیہ شریف کی سرزمین پر. تو آپ نے وہاں پر گولر کی جڑ میں کھڑے ہو کر توشہ تیار کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز مغرب ادا کی. نماز مغرب کے بعد آپ نے نماز جنازہ کا اہتمام کیا. تو جس وقت آپ نے نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کی اور آپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اتنے بڑے شیخ جو امام الاولیاء ہیں, جہاں سے ولایت کی مہر لگتی ہے, اور ان کی نماز جنازہ میں کوئی نہیں, جیسے ہی آپ نے مصلی پر قدم رکھنے کی کوشش کی تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ ٹھہرو نماز ہم پڑھائیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش سرخ چولا, ہاتھ میں نیزہ, گھوڑے پر سوار اور چہرے میں سے مثل یاقوت کی طرح کرنیں ظاہر ہو رہی ہیں. آپ گھوڑے سے اترے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ کا میں نے سلام پھیرا تو میں دیکھتا ہوں دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک ونقبہ و نجبہ و ابدال و کتب و ملائکہ و جنات و اولیاء صف بصف موجود ہیں. تو الحمدللہ جیسے وہ امام جنازہ نماز پڑھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہونے لگ گئے تو اس وقت گھوڑے کی کچھ دور جا کر حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ کے دماغ میں خیال آیا کہ اگر کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے شیخ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو میں کیا جواب دوں گا. تو آپ بھاگ کر گئے اور گھوڑے کی لگام پکڑی اور آپ نے ان درویش سے امام جنازہ سے فرمایا کہ اگر مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ تمہارے شیخ کی نماز جنازہ کسی نے پڑھائی تو میں کیا جواب دوں گا. تو حضرت مخدوم علاء الدین علیہ ان امام جنازہ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور فرمایا کہ شمس الدین فقیر کی نماز فقیر ہی پڑھا سکتا ہے. تو حضور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور صابر پاک خود موجود ہیں. تو آپ تاب نہ لا سکے, بے ہوش ہو گئے, گرے تھے کلیہ شریف کی سرزمین پر اور ہوش آیا 2 سال کے بعد ترکستان کی سرزمین پر. تو بڑا لمبا واقعہ ہے اور یہ فنا بقا کا معاملہ ہے. الحمدللہ اس وقت جب حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی 2 سال آپ کو ترکستان کی سرزمین پر کھڑے کھڑے ہو گئے تو علی اللہ ابدال نے آپ کو تلاش کر لیا اور آپ کے کف پاکیزیت آہستہ آہستہ چلا رہے تھے تو آپ کو ہوش آیا. اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے علی اللہ ابدال سے فرمایا کہ حضور کہ جب فنا اور حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے حضرت علی اللہ ابدال سے کہا کہ علی اللہ ابدال جب صابر پاک اور ہم سے فنا اور بقا کے سوال و جواب چل رہے تھے تو آپ کہاں موجود تھے. کہنے کہ حضور میں غوث پاک کی خدمت میں رہا, غریب نواز کی خدمت میں رہا, خواجہ قطب صاحب کی خدمت میں, بابا صاحب کی خدمت میں رہا, لیکن اتنی سختی اتنا جلال میں نے کسی میں نہیں دیکھا جتنا صابر پاک میں دیکھا. مجھے آپ کے اس سوال یعنی کہ فنا و بقا کے آپ کے سوال و جواب چل رہے تھے, میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے اس چیز کی سزا ملی اور میں ابدالیت سے معطل لاچار کر دیا گیا اور مجھے شہر تختگاں ترکستان اڑا دیا گیا اور آپ کے یہاں ملنے سے میری ابدالیت واپس آئی. ان کے وصال کے بعد کس طرح کی وہ تمام رسومات ادا کی جاتی ہیں جس بارگاہ کو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے, کب ان کی تمام وہ رسمیں ادا ہوتی ہیں, کس طرح سے وہ کارکرم منایا جاتا ہے جس کو عرس مبارک کہا جاتا ہے. عرس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عرس کی جو تقریبات ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو تمام اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور باقی کی جو پرانے قدیمی رسومات ہیں جو بزرگوں کے درمیان رہی ہیں
وہ آج بھی الحمدللہ سب ہوتی ہیں. جیسے ایک دودھ کے کٹوری کی رسم ادا کی جاتی ہے. یعنی کہ جب حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی بری ترکستان سے تمام پیر فقیر درویشوں سے ملاقات کرتے ہوئے 2 سال 8 مہینے 20 دن پانی پت میں پہنچے، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے مرید ہوئے ہیں، آپ کے واحد خلیفہ ہوئے ہیں حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء، جو پانی پت کے سب سے بڑے رئیس تھے اور 2000 فقیروں کو ایک ٹائم میں کھانا کھلایا کرتے تھے چاندی کے برتنوں میں، اور ہر ٹائم میں وہ برتن بھی ساتھ دے دیا کرتے تھے. تو حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی وہاں پر قیام پذیر ہوئے. تو آپ نے اپنے خادم کے تھرو ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دودھ کا کٹورا بھیجا. تو جب وہ خادم دودھ کا کٹورا لے کر حضرت ابو علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچا، تو اس میں دودھ کے کٹورے میں ابو علی شاہ قلندر نے گلاب کا پھول ڈال دیا اور وہ خادم لے کر ویسے ہی واپس آ گیا. تو یہ سارا واقعہ خادم نے حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ حضور آپ کا دودھ کا کٹورا بھیجنا اور اس میں ابو علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ کا گلاب کا پھول ڈالنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا دودھ کا کٹورا بھیجنے کا میسیج یعنی کہ پیغام یہ تھا کہ یہ پانی پت، یہ شہر پانی پت میری ملکیت ہے اور میں اس شہر پانی پت کا شاہ ولایت بنا کر مجھے میرے پیر و مرشد حضور صابر پاک نے بھیجا ہے. اور اس میں دودھ کا کٹورے میں گلاب کے پھول ڈالنے کا یہ جواب تھا ابو علی شاہ قلندر کا کہ بے شک یہ شہر پانی پت آپ کی ملکیت ہے اور آپ کی اس ملکیت میں میں کوئی دخل اندازی نہیں دوں گا، اور میں اس ملکیت میں ایسا رہوں گا جیسے اس دودھ میں گلاب کا پھول. تو الحمدللہ آج بھی یہ رسم ادا کی جاتی ہے اور کبیر الاولیاء سے جلوس آتا ہے، تاریخی جلوس آتا ہے. کن دنوں میں یہ رسمات ادا ہوتی ہیں اور اس بار کون سے وہ دن ہوں گے جب یہ رسمات ادا ہوں گی؟ یہ 9، 10، 11 جمادی الثانی جو رجب سے پہلا مہینہ ہے، 9، 10، 11 جمادی الثانی کو حضرت کا 3 روزہ یہ عرس مبارک بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں تمام ائمہ حضرات، مشائخ عظام، صوفیہ اکرام، ملنگ حضرات اور پوری دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ تشریف لاتے ہیں. اور یہاں پر سبھی مذاہب، سبھی دھرموں کے لوگ ہوتے ہیں. اور بنسبت پنجاب کے لوگ بڑی تعداد میں آ کر وہاں پر بھی لنگر کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ بابا فرید ہوں یا صابر پاک ہوں، خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی ہوں، پنجاب ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر صوفیزم بڑے پیمانے پر ہے. اور وہاں پنجاب والوں کو آپ سے بڑی عقیدت ہے. الحمدللہ حضرت غریب نواز کا دربار ہو، محبوب پاک کا ہو، صابر پاک کا ہو، خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ ہو، یہ سارے جتنے بھی درویشوں کے آستانے ہیں، اولیاء اللہ کے آستانے ہیں، یہ سب ہندو مسلم ایکتا کے پرتیک ہیں. یہاں سے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے. اور ہمیشہ سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صوفیزم واحد ایک صوفیزم ایسا ازم ہے کہ جہاں پر آگ لگتی ہے وہاں پر پانی ڈالنے کا کام کرتا ہے. صوفیزم میں کیا ہے کہ مذہب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انسانیت کو ترجیح دی جاتی ہے. اور جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ پورے عالم کا رب ہے. الحمدللہ المسلمین نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ پورے عالم کا رب ہے. یعنی کہ وہ ہندوؤں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، یہ ساری مخلوق کا وہ رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. تو تمام اولیاء اللہ نے اس کے ایاموں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مقبولیت کے ایام ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کے صدقے میں آنے والے تمام بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دن و رات اللہ کی رحمتیں وہاں پر نازل ہوتی ہیں، نزول ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے دامنوں میں اللہ کی رحمتیں سمیٹ کر لے کر جاتے ہیں. انگریزی کون سی تاریخیں ہوں گی؟ وہ 9، 10، 11 جمادی الثانی مطابق 1، 2، 3 دسمبر، پیر منگل بدھ، یہ 3 روزہ یعنی کہ 1، 2، 3 دسمبر 2025 اور پیر منگل بدھ یہ تاریخیں ہیں. اس بار حضرت خواجہ شمس الدین ترکمانی پتی کے عرس اور پانی پت سنولی روڈ پر آپ کا آستانہ عالیہ ہے. اور یہ سارے تقریبات، سارے انتظامات انجمن جو وہاں کی مینجمنٹ کمیٹی ہے، انجمن غلامان چشتیہ صابریہ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ، اس کے سب زیر اہتمام ہوتے ہیں. اور تمام آنے والے زائرینوں کے لیے دنوں رات
لنگر کا اہتمام، ان کے رہنے سہنے کا اہتمام، اور جب کل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تبرکات دے کر سب کچھ رک سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا یہ تھے سید حافظ معراج حسین صابری، سجادہ نشین درگاہ حضور خواجہ شمس الدین شاہ ولایت صاحب، جو بتا رہے تھے کس طرح کی فضیلت درگاہ کی ہے اور کس طرح کی اس بار اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ 1، 2، 3 دسمبر یعنی کہ 9، 10، 11 چاند کے مطابق عرس کا آیوجن پانی پت شہر کے اندر سنولی روڈ پر کیا جائے گا۔ چہرہ بے نقاب کے لیے فرزند وارث۔